انسان برابر نہیں ہے. ہر نظر آنے والا انسان نہیں ہے. جلدی بول دیا میں نے. جی اللہ انسانوں کی قسم قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے. اللہ کے نزدیک انسان مختلف ہیں، سب انسان نہیں ہے. اور کیا بات ہے، انسان کو سب سے زیادہ جو جانتا ہے اسے علی کہتے ہیں. انسان کے بارے میں جتنی اچھی گفتگو، 7 پسندیدہ مضمون ہیں مولا علی کے. مولا علی کے 7 مضمون ہیں جو پسندیدہ ہیں. علی ان 7 موضوعوں پہ ایسے بولتے ہیں جیسے قرآن کی تفسیر کو بولنا چاہیے. قرآن کے ساتھ اگر علی مولا کا کلام نہ ہو تو قرآن آسمانی باتیں بن کے رہ جائے، زمینی حقائق نہ بنے. قرآن زمینی حقائق جب بنے گا جب مولا کائنات کا کلام نہج البلاغہ پڑھا جائے گا. علی مولا سے زیادہ بہتر اللہ کے کلام کی تفسیر کسی نے نہیں کی. تو انسان کے بارے میں علی مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی کیفیت یہ بھی ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ بن جاتا ہے، اور انسان کی یہ بھی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان کے سینے میں شیطان انڈے دیتا ہے. مجھے معاف کیجیے گا، یہ مولا علی کے الفاظ نہ ہوتے تو میں بھی نہ بولتا. مولا فرما رہے کہ تخم گزاری کرتا ہے، یہ بیضہ گزاری کرتا ہے، وہ انسان کے سینے میں انڈے دیتا ہے اور پھر ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں. پھر وہ بچے انسان کے پورے بدن میں پھیل جاتے ہیں. کوئی ہاتھوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی پیروں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی آنکھوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی کانوں میں، کوئی زبان پر جا کے بیٹھ جاتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ اس کا ہاتھ شیطان کی نمائندگی کرتا ہے، اس کا پیر شیطان کی نمائندگی کرتا ہے، یہ پورا شیطان. اور پھر بعض اوقات ان انڈوں کو وہ بھی بچوں میں بچے دیتے ہیں. یہ مولا کے الفاظ ہیں. تو جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا انسان کے بدن کے اندر، وہ بھی پھر توجہ ہے، وہ بچے بھی پھر بڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی انڈوں پہ انڈے دیتے ہیں. اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا پورا وجود شیطان کے بچوں سے اور شیطانوں سے جھلک رہا ہوتا ہے. اس کے وجود سے شیطان چھڑ رہے ہوتے ہیں. یہ جہاں بیٹھ جاتا ہے وہاں شیطان چھوڑ کر آ جاتا ہے. یہ ایسا ہو جاتا ہے، یہ پورا وجود اس کا شیطان کا وجود ہو جاتا ہے. ممکن ہے اللہ نہ کرے آپ کو کوئی ایسا ملے، مگر ہمارے معاشرے میں کچھ شیطان صفت لوگ ملتے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان صفت ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے شیطان شرماتا ہے. کہتے ہیں نا شیطان بھی جس سے پناہ مانگے، شیطان بھی کہے بھائی یہ تو میرا بھی استاد ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں. ایسے انسانوں کو جن کے بارے میں مولا نے یہ تفسیر فرمائی ہے نا، ایسے شیطان نما انسانوں کو، انسان نما شیطانوں کو قرآن مجید کہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ اعلان فرماتا ہے شیاطین الانس والجن. تمہیں کچھ جنی شیطان ملیں گے. شیطان جن ہے نا، جن شیطان تھا نا، شیطان جن ہے، اور شیطان کہلایا ابلیس ہونے کی وجہ سے. جی یہ ابلیس ہوا پھر شیطان کہلایا. اور ابلیس کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ دینے والے کو. دھوکہ دینے والے کو ابلیس کہتے ہیں. میں اور آپ بھی ایک لباس پہنے ہوئے ہیں. یہ لباس عربی کا لفظ ہے، اور عربی کے لفظ لباس کا مطلب ہے دھوکہ. ہم تو گھومتے ہی دھوکے کے ساتھ. ابھی دنیا میں بچہ آیا نہیں ہوتا، اس کو پہلا تحفہ دھوکہ دیا جاتا ہے. جب دنیا میں بچہ آتا ہے سب سے پہلا تحفہ دنیا کا کیا دیتے ہیں بچے کو؟ لباس. لباس کا مطلب ہے دھوکہ. اگر میری بات میرے بچے نہیں سمجھ پا رہے تو میں ان کو ایک مثال اور دے دیتا ہوں. کیا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ایسا کہ جو مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہو اس کا احترام زیادہ ہوتا ہے؟ تھوڑا سا توجہ دیں. اور جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو، بٹن ٹوٹا ہوا ہو،
پائچہ پھٹا ہوا ہو، آستین کا بٹن اس کا ٹوٹا ہوا ہو، اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے، تو بتائیے دھوکہ ہوا ہے یا نہیں؟ اور دھوکے کا سبب لباس ہے یا نہیں؟ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کلف کے کڑکتے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، وہ کپڑے ان کے ذرا اکڑے اکڑے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی اکڑ جاؤں، تو ان کی چال میں بھی اکڑ آ رہی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے۔ توجہ کر لیا؟ تھوڑی سی بات آگے جائے تو یہ کچھ لوگ ہیں شیاطین، قرآن کہہ رہا ہے شیاطین الانس والجن، کچھ انسی شیطان ہوتے ہیں اور کچھ جنی شیطان ہوتے ہیں۔ اچھا وہ میں نے ایک جملہ کہا کہ شیطان ابلیس ہوا، ابلیس دھوکہ دینے والے کو کہتے ہیں نا، تو دھوکہ دینے والا، اب یہ دھوکہ دینے والا لفظ تو ایسا ہے جیسے کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہو، لیکن جو کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا، وہ کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے خود کو دھوکہ دیتا ہے، تبھی تو کسی کو اور کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ دھوکہ دینے والا پہلے خود کو دھوکہ دیتا ہے، تب کسی اور کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ بڑی گاڑی میں بیٹھنے والا سب سے پہلے تو خود کو دھوکہ دے رہا ہے نا کہ میں بڑا آدمی ہوں۔ یہ مہنگے گھر میں رہنے والا اور پھر پیدل چلنے والے کو اور جھونپڑی میں رہنے والے کو ذلیل سمجھنے والا۔ اب مولا علی فرما رہے ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، آج تک علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا۔ جملہ میرے مولا کا پورا ترجمہ کرو، مولا فرما رہے آج تک علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ تو یاد رہے کہ انسان نما کچھ شیطان ہوتے ہیں۔ اچھا بہت ساری علامتیں ہیں، بہت ساری علامتیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا شہد اصلی ہے تو اس کو کیسے پہچانیں گے؟ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ یہ دودھ خالص ہے تو کیسے پہچانیں گے؟ چیزوں کو بھی پہچاننے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں نا، ایسے ہی شیطان انسان نما شیطانوں کو پہچاننے کی بھی کچھ نشانیاں ہیں۔ ممکن ہے ہمارے ساتھ رہتا ہو، ممکن ہے ہمارا بعض دوست بھی بن گیا ہو، ہم اتنے عرصے سے اس کے دوست ہیں مگر وہ تو شیطان ہے، تو کیسے پہچانیں گے؟ بہت ساری ایک لمبی لسٹ ہے، اس وقت میں اپنے جو اصلی مضمون ہے اس سے دور ہو جاؤں گا۔ وہ جو لسٹ ہے نا اس میں ایک صفت اور ایک شرط اور ایک علامت بتا دیتا ہوں جس سے اندازہ ہو کہ یہ شیطان ہے، اور اسے میرے عزیزوں میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ تنظیمیں اور ادارے اور انجمنیں چلانے والوں سے کہہ رہا ہوں، ماتمی حلقے چلانے والوں سے کہہ رہا ہوں، یہ جو ایک صفت ہے نا شیطان نما، انسان نما شیطان کی، وہ ایک صفت کم سے کم آج کی مجلس کا پیغام لے جائیں، اور وہ صفت یہ ہے کہ جو مومن کو مومن سے لڑائے وہ شیطان ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ خامنئی ابھی عالم اسلام کے ہیرو ہیں نا، ان کی میں نصیحت سن رہا تھا، وہ نصیحت فرمایا تھے کہ اگر کوئی کسی مومن کو لڑانے کی بات کرے سمجھو شیطان کی آواز، فوراً اس کا گلا دبانے سے مت بات، فزیکلی گلا مت دبا دیجیے اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، فوراً اس کی آواز کو دبائیں۔ جب آپ کے درمیان کوئی اس طرح کی بات کرے، کسی سے لڑنے کی اور اختلاف کی اور جھگڑے کی بات کرے اور دوریاں اور غلط فہمیاں پھیلائے اور اس کو ہوا دے، تو فوراً اس کی آواز کو وہاں دبا دو، خبردار کوئی اور بات کرو، ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے جو کسی کے خلاف ہو رہی ہو۔ خاص طور پر یہ دور عزیزان گرامی، کیونکہ عالمی سطح پر عزاداری امام حسین نے آپ کے چہرے کو واضح کیا ہے، آپ سے دشمنیاں بڑھیں گی، آپ کی مخالفتیں بڑھیں گی، آپ کے ساتھ سازشیں کی جائیں گی، آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی۔ ان میں سے ایک رکاوٹ یہی ہے جو زائرین کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ان میں سے ایک رکاوٹ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں سمجھتے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے،
یہ انہوں نے کسی عرب ملک کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. بس اس سے زیادہ نہیں بولوں گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. وہ ٹیسٹر لگایا جاتا ہے نا, دیکھو کرنٹ کتنا ہے. جی کرنٹ اگر آ رہا ہے تو پھر کہیں گے نہیں کسی اور موقع پر, اور کرنٹ اگر کمزور ہے تو کہا بھائی دبا دو, یہاں کوئی اپنا کام کر جاؤ. تو بہرحال بہت اچھا کرنٹ تو نہیں تھا ہمارے اندر. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں. اگر سجاشا جگہ تو نہیں ہے, مگر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ذرا تکلیف میں ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا سا جگہ اور بنا سکیں گے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑی تھوڑی سی صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے. بڑی نایت, بہت شکریہ. جی جب جگہ تنگ ہو گئی ہے, جگہ ختم ہو گئی ہے. میں یہ میرے عزیز جو اس چھت پر کھڑے ہوئے نا, وہ روشنی کی وجہ سے سب کو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے, مگر مجھے خوف ہو رہا ہے کیونکہ برس نہ جائے کوئی. تو شاہ صاحب ذرا گرل لگوا دیجیے, گرل لگوا دیجیے. ایک صلوات پڑھ رہا محمد والا. ان سے زیادہ ان سے خوف ہو رہا ہے کیونکہ یہ پتہ نہیں کتنی مضبوط ٹین ہے. یہ سب کتنی مضبوط, زیادہ مضبوط ہے. اللہ خیر کرے, اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے. صلوات پڑھ رہا محمد. اور بلند صلوات. جب یہ آپ بلند صلوات پڑھتے ہیں نا, مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ رزق بڑھے گا. صلوات کے جو حدیث میں ہے نا, صلوات پڑھنے کے نتیجے, بلند صلوات پڑھنے کے جو نتیجے ہیں, ان میں سے ایک نتیجہ رزق کا بڑھنا ہے. بات آگے جائے تو قرآن نے ایک مرتبہ انسان کو شیطان کہا ہے. انسان کو شیطان کہا ہے, شیاطین الانس والجن. ایک مرتبہ قرآن نے انسان کو پتھر کہا ہے, پتھر, بلکہ کہا پتھر سے بھی سخت. پتھر کے اوپر بھی قطرہ پڑھ کر نشان ڈال دیتا ہے. کچھ لوگ پتھر دل بھی نہیں ہوتے, پتھر سے بھی سخت ہوتے ہیں, ان پہ کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. کتنی اچھی بات کہہ لیں, کتنی نصیحت کر لیں, وہ اچھی باتوں کو ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں گناہوں میں, اترے ہوئے ہوتے ہیں غلاظتوں میں, ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ بھی کہہ لیجئے, کچھ بھی دیکھ لیجئے. یہ عقل حجارہ او اشد قسوہ, یہ پتھر ہیں, پتھروں سے زیادہ سخت ہیں. اللہ ان سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. یہ بھی انسان ہے. پھر ایک اور انسان کا ذکر ہوا جس میں اللہ نے اسے حیوان بولا ہے. انسان کو حیوان, جانور. ہم عیون لا یبصرون بہا, انہیں ہم نے آنکھیں دی مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا, ہم نے انہیں کان دیے یہ سنتے نہیں ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ہم نے ان کو دل دیے مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام, یہ جانور ہیں. اللہ نے کہا جانور کہیں ناراض نہ ہو جائے, وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے, وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے. لہذا اللہ نے فوراً کہا بل ہم اضل, یہ جانوروں سے بھی پست ہے. جی بعض لوگوں کو کتا کہنا بھی کتے کی توہین ہے. ہاں مجھے معاف کیجیے گا, بعض لوگوں کو جانور کہنا بھی جانور کی توہین ہے. کہیں گے جی جانور ان کو کب بنایا تھا جو آپ اسے جانور بول رہے ہیں, اسے تو آپ نے انسان بنایا تھا. پھر اللہ نے کہا او اس سے زیادہ بھی بل ہم اضل, اس سے بھی زیادہ, حیوانوں سے بھی زیادہ لوگ ہیں. حیوان بھی نہیں کہا جا سکتا ہے. یہ کون لوگ ہیں بھائی, کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ, یہ اس انسان کا ذکر ہو رہا ہے جسے متحرک پانی سے بنایا,
اور متحرک پانی سے بنانے کے بعد اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. پھر اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اسے رستہ دکھایا تاکہ وہ شاکر بنے یا کافر بنے. اب جو شاکر بنے وہ اور ہے اور جو کافر بنے وہ اور ہے. جو شاکر بننے والے ہیں وہ کون ہیں اور جو کافر بننے والے ہیں قرآن ہے بھائی، میں نہیں بول رہا. جو شاکر بننے والے ہیں وہ اور ہیں، جو کافر بننے والے ہیں وہ اور ہیں. وہ کون ہیں جو شاکر بنے؟ وہ ہیں جنہوں نے اس انسان کی پیروی کی جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا. وہ جو پہلی آیت کے اندر ذکر ہوا ہے نا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. یہ انسان اور ہے. اور اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، یہ انسان اور ہے. وہ انسان جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا وہ انسان اور ہے، اور جسے متحرک پانی سے بنایا گیا ہے وہ انسان اور ہے. وہ انسان اور ہے. اگر یہ اور نہیں ہوتے تو اللہ 2 دفعہ لفظ انسان استعمال نہ کرتا. وہاں انسان کے لیے فرمایا هل أتى على الإنسان، ایک مرتبہ انسان. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، دوبارہ استعمال کیا انسان. جب ایک ہی انسان کی بات ہو رہی ہے تو بار بار انسان کیوں بول رہا ہے؟ یہ مفسرین نے لکھا ہے نا، میں تفسیر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، خاص طور پہ حضرت آیت اللہ جوادی عملی کی تفسیر پڑھ رہا ہوں. وہ انسان اور ہے جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا. کبھی ایسا وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہ. وقت ہی نہیں تھا بھائی، وقت ہی نہیں تھا جب وہ تھا. وقت تو بنا ہے سورج کے بننے کے بعد، اور یہ اہل بیت بنے سورج بننے سے پہلے. یہ گھرانہ بنا ہے سب کچھ بننے سے پہلے. تو پھر حق ہے نہ کہا جائے کہ کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب یہ قابل ذکر نہیں تھا. وقت ہی نہیں تھا. وقت بعد میں خلق ہوا ہے، پنجتن پہلے خلق ہوئے. چاند سورج زمین آسمان بعد میں بنے ہیں، 14 پہلے بنے. اچھا یہ پہلے سے تھے، ہمیشہ سے قابل ذکر تھے. قرآن ہے یہ، ہمیشہ سے قابل ذکر تھے. جب ہمیشہ سے قابل ذکر تھے تو جب کچھ نہیں تھا تو ان کا ذکر کون کرتا تھا؟ ان سے پہلے ان کا اللہ ہے جو ان کا ذکر کرتا، جو ہمیشہ سے ہے. جو ہمیشہ سے ہے اس کا کوئی آغاز نہیں ہے، وہ ازلی ہے. اس ازلی اللہ نے کمال مطلق نے اپنے کمال ہی کمال کو جب دیکھا تو چاہا کہ یہ کمال پہچانا جائے. کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ کہہ رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. یہ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں بنایا. سرکار دو جہاں کو اللہ نے بنایا ہے تاکہ اللہ کی معرفت ہو. اور پھر جب نبی کا نور بنا دیا تو نبی کے نور کا ٹکڑا کیا، اس ٹکڑے کا نام علی رکھ دیا. اور میں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. ہمارے 2 نام 2 وجود، مگر حقیقت ہماری ایک. نبی اور علی کی حقیقت ایک جیسی ہے. توجہ کر لیا ہونا، نبی اور مولا علی کی حقیقت ایک جیسی ہے. محمد کو ہی علی کہتے ہیں، علی کی ہی کو محمد کہتے ہیں. یہ جو ہمیشہ سے قابل ذکر انسان تھا، یہ انسان نہیں، انسان کامل نہیں، انسان اکمل کہلاتا ہے. انسان تو ہمارے درمیان ہے، ہم لوگ ہیں. اس کی جو بڑی کیفیت ہے وہ انسان کامل ہے. اور انسان کامل کی جو آخری کیفیت ہے جس کے بعد اللہ ہے. جس انسان کے بعد درجہ اللہ کا ہے، اللہ ہی ہے، وہ انسان کامل نہیں، انسان اکمل کہلاتا ہے. اور انسان کامل اور انسان اکمل، اور انسان کی تعریف کروں بھائی، میں اور آپ اگر یہ جاننا، پہلے بتائیے تھک تو نہیں رہے، جب میں اور آپ یہ جاننا چاہیں کہ ہم انسان بھی ہیں یا نہیں، تو ہمارے پاس فارمولہ کیا ہے، ہمارے پاس قاعدہ قانون کیا ہے، ہمارے پاس کسوٹی کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہم انسان بھی ہے نہیں؟
جی انسان اپنے آپ کو اگر پہچاننا چاہتا ہے کہ میں انسان ہوں یا نہیں، تو اس کی ایک کسوٹی ہے کہ اپنے آپ سے پوچھے نفس لوامہ زندہ ہے؟ ایک نفس ہے نفس امارہ، ایک نفس ہے نفس امارہ، ایک نفس ہے نفس لوامہ، ایک نفس ہے نفس ملہمہ۔ نفسوں کی 6 قسمیں۔ وہ نفس کے جسے نفس امارہ کہتے ہیں، جس کو سوائے گناہ کے کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، اسے مزہ ہی گناہ میں آتا ہے، اسے نماز میں مزہ نہیں آتا، اسے روزے میں مزہ نہیں آتا، اسے حج سے مزہ نہیں آتا، اسے زیارت سے مزہ نہیں آتا۔ وہ مسلسل گناہوں سے لذت لینے والا، اور اتنی لذتوں گناہوں کی لذتیں لے لیتا ہے کہ پھر اسے کسی اور چیز میں لذت نہیں آتی۔ سچ گیا۔ آپ تھوڑا سا اپنے اوپر اس معنی میں غور کیجئے کہ ہم بعض کھانے کھاتے ہیں، اور جب پہلی دفعہ ہمارے سامنے لا کے رکھا گیا تھا تو ہم سے کھایا ہی نہیں گیا تھا، پھر آہستہ آہستہ ہم نے دوسری دفعہ کھایا، تیسری دفعہ کھایا، چوتھی دفعہ کھایا، پانچویں دفعہ کھایا، اب کہتے ہیں وہی لے کر آؤ۔ جیسے کھانوں کے ٹیسٹ بحال ہوتے ہیں نا، یہ 50 قسم کی ڈشیں اس وقت چل رہی ہیں، یہ پہلے دن ہی رائج نہیں ہوئی، یہ آہستہ آہستہ رائج ہوتی ہیں۔ جیسے کھانوں کے ٹیسٹ بحال ہوتے ہیں نا، ایسے عزیزان گرامی نیکیوں کے ٹیسٹ بحال ہوتے ہیں اور گناہوں کے ٹیسٹ بحال ہوتے ہیں۔ گناہ ایک دفعہ ہو جائے تو اسے آئندہ نہ ہونے کے لیے روکنا ہوگا، جی تیسری دفعہ ہو جائے پھر روکنا ہوگا، ورنہ پھر ایک وقت آئے گا کہ عادی ہو جائے گا، پھر اسی کے اندر اس کا لطف آئے گا۔ ایسے ہی ثواب، ایسے ہی نیکی کا مسئلہ ہے۔ کیوں مزہ نہیں آ رہا نماز میں بعض لوگوں کو؟ اس لیے کہ اس نے اس کا ذائقہ بحال نہیں کیا۔ کیوں روزے میں؟ بھائی بعض لوگوں سے سال بھر بعد 2 رکعت نماز عید بھی نہیں پڑھی جاتی۔ آپ کے اور ہمارے اطراف میں ہوں گے، 1 سال کے بعد 2 رکعت نماز عید الفطر آئی ہے، ناراض تو نہیں ہو رہا؟ 1 سال کے بعد نماز عید الضحیٰ آئی ہے، وہ بھی مسجد کا دروازہ چھو کے آ جاتے ہیں، مسجد کو چوم کے آ جاتے ہیں۔ اچھا بیگمات بڑی سیانی ہو گئی ہیں، وہ کہتی ہیں سوئیاں تو جب کھلاؤں گی جب بتائیں گے کہ مولانا نے خطبہ کیا دیا۔ اب خطبہ تو وہ بتائے جو خطبہ سن کے آیا ہو، یہ تو خطبہ ہی سن کے نہیں آئے۔ بعض لوگوں سے سال بھر کی 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی، اور بعض لوگ رکوع میں آدھی رات گزار دیتے ہیں، سجدے میں آدھی رات گزار دیتے ہیں۔ ایک ہی سجدہ انہوں نے 4 گھنٹے تک کیا ہے، طے کیا ہوا تھا کہ میں سجدے کی حالت میں 5000 مرتبہ درود پڑھوں گا، اسے مزہ آ رہا ہے اس کے اندر۔ برائے عظمت جناب سیدہ بلندتر سلوہ توجہ کر لیا آپ نے؟ سلوات پڑھوانے کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ یا تو مضمون بدل دیجئے، اور ایک یہ کہ نہیں مضمون بہت اچھا ہے ذرا لوگوں کو سوچنے بھی دیجئے، تو میں یہ دوسری والی نیت سمجھ رہا ہوں۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ بات روشن ہے؟ تو یہ کیفیتیں انسان کی ہوتی ہیں، مگر یہ انسان کے جسے قابل ہدایت بنایا گیا ہے، محتاج ہدایت بنایا گیا ہے، وہ انسان وہ ہے کہ جسے متحرک پانی سے بنایا اور مختلف مراحل سے گزر کے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، اور وہ انسان جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا وہ یہ 14 ہے، انہیں ہمارے لیے رہنما بنا دیا گیا۔ اب جسے اللہ نے رہنما قرار دیا ہو میرے عزیزو، اسے اللہ سجا کر بھیجے گا، اسے سجا کر بھیجے گا۔ وہ یہاں کسی مکتب میں جا کے کیا پڑھے جب یہاں کے مکتبوں میں اس قابل استاد ہی نہ ہو جو محمد اور علی کو پڑھا سکے؟ یہ تعجب نہیں ہے کہ یہاں آ کر انہوں نے پڑھا نہیں، کس سے پڑھتے؟ کون تھا کہ جو انہیں پڑھا تھا؟ دنیا کے دانشوروں کی لسٹ بنائیے، سب کو ایک جگہ کر کے ان کا معجون بنائیے، تو مولا عباس کے علم کے برابر نہیں ہے۔ صلوات پڑھے غازی عباس پر۔ کون پڑھاتا انہیں یہاں؟
سرکار دو جہاں کا معلم کون ہو سکتا تھا دنیا میں؟ مولا علی کو کون پڑھا سکتا تھا؟ سرکار تو رحمت للعالمین ہے نا، اس لیے نبی مکرم نے اپنے کوئی چیلنج کی بات نہیں کی ہے اپنی احادیث میں، مگر مولا کائنات نبی کی طرف سے کچھ کہہ چکے ہیں۔ ہاں، مولا فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ میں اس حدیث کی تشریح یوں کرتا ہوں، کوئی ہے جو مجھے ایک حرف بھی پڑھا سکے، میں اس کا غلام ہونے کو تیار ہوں۔ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا، پڑھائے تو صحیح مجھے، کون ہے جو مجھے علی کو پڑھائے گا؟ میں اس کا غلام ہونے کو تیار ہوں۔ کون پڑھاتا ہی نہیں یہاں پر؟ کون تھا جو ان کو پڑھاتا؟ لہذا اللہ نے انہیں وہاں سے تیار کر کے پڑھا کر سجا کر بھیجا ہے۔ دلیل دے دوں میرے عزیزوں کو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن پہلے پڑھایا ہے اور انسان کو خلق بعد میں کیا۔ یہ 14 وہ ہیں کہ جو پہلے پڑھ چکے تھے پھر خلق ہوئے ہیں۔ ہاں، ورنہ کیسے سمجھیں گے اس آیت کو، سورہ رحمان کی آیت کو؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پڑھایا، خلق الانسان، اور پھر انسان کو خلق کیا۔ بھائی خلق پہلے ہوگا پھر پڑھے گا نا۔ جو خلق ہونے کے بعد پڑھتا ہے وہ نطفے والا انسان ہے، وہ متحرک پانی والا انسان ہے، اور جو خلق ہونے سے پہلے پڑھتا ہے وہ یہ 14 ہے۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں کہ یہ وہاں سے پڑھ چکے ہیں، علم وہاں سے لے چکے ہیں، شجاعت وہاں سے لے چکے ہیں، سخاوت وہاں سے لے چکے ہیں۔ اللہ نے انہیں تمام تر کمالات تھک گیا، تمام تر کمالات نفسانیہ سے اس گھرانے کو سجا کر بھیجا ہے، سجایا ہے۔ ان کی آنکھوں سے علم نکلتا ہے، ان کے ہاتھ سے علم نکلتا ہے، ان کی زبان سے علم نکلتا ہے۔ یہ بولے تو علم دیتے ہیں، یہ خاموش ہو جائیں تو علم دیتے ہیں۔ ان کا بولنا بھی علم ہے، ان کا خاموش ہونا بھی علم ہے۔ لہذا بیان کا مطلب زبان کا استعمال نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فلاں نے بیان دیا، یعنی خطاب کیا، یعنی زبان سے کچھ کہا۔ بیان کا مطلب زبان سے خطاب نہیں ہے۔ بیان یعنی کسی چیز کی روشنی، کسی چیز کی وضاحت، کسی چیز کو سمجھانا بیان کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے زبان سے سمجھایا جائے تو بیان کہلائے۔ بعض لوگوں کے تو بولنے سے ابہام پھیلتا ہے، بیان کی ضد ابہام ہے۔ بعض لوگوں کے بولنے سے پریشانیاں بڑھتی ہیں، بعض لوگوں کے خاموش رہنے سے روشنی پھیلتی ہے۔ بعض لوگوں کا بولنا پریشان کن ہے، بعض لوگوں کا خاموش رہنا اطمینان بخش ہے۔ بیان، یہ پورا وجود ان کا بیان ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی فرما رہے انی لعلی بینۃ من ربی، میں علی اللہ کے وجود پر دلیل ہوں۔ اللہ ہے، اس پر دلیل علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ انی لعلی بینۃ من ربی۔ ایک اور سے بلند صلوات۔ توجہ کر لی آپ نے؟ یہ جو وہاں سے سچ کر آئے ہیں، بن کر آئے ہیں، وہاں سے سمر کر آئے ہیں، وہاں سے آمادہ ہو کر آئے ہیں، جب وہاں سے سچ کر سکے تو نہیں ہے؟ جب وہاں سے بلال سچ کے اور سمر کے آئے ہیں نا، تو پھر گہوارے میں بھی علم بانٹیں گے۔ یہ گہوارے میں بھی ہوں گے نا تو علم کی بات کریں گے۔ میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کی جس دن آمد ہوئی دنیا میں، اسی دن حضرت ابو اسحاق نامی صحابی ہیں میرے چھٹے امام کے، وہ امام کے دروازے پر آئے۔ اسے علم نہیں تھا، انہیں علم نہیں تھا کہ حضرت کے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ امام کے گھر آئے، غلام سے کہا مجھے امام سے ملنا ہے۔ امام نے اجازت دی، گھر میں بولا لے گیا غلام کے، آپ ادھر آ جائیے۔ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ گہوارے پر امام صادق کھڑے ہوئے ہیں، اور گہوارے میں ایک نوخیز، نونہال، نومولود بچہ ہے، اس سے امام صادق بات کر رہے ہیں۔ تو یہ آگے بڑھنے لگے تو غلام نے اشارہ کر کے کہا کہ کچھ رکو، امام بات کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں اتنا قریب تھا کہ میں سن رہا تھا کہ حضرت ایک نومولود بچے سے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ بچہ بھی فصیح زبان میں جواب دے رہا ہے۔
کہنے لگے میری تو طبیعت عجیب سی ہونے لگی کہ کیا دیکھ رہا ہوں، ایسا کہاں ہوتا ہے، ایسا کب ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کچھ دیر میں رکا رہا، توجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مڑے، حضرت نے پھر مجھ سے سلام لیا اور پھر مجھ سے خیریت پوچھی اور مجھ سے کہا کہ کچھ تمہیں مجھ سے کام ہے. تو میں نے کہا مولا میں آپ سے کچھ سوال پوچھ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا جاؤ پہلے اپنے آئندہ کے امام کو سلام کرو. یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں گہوارے کے قریب گیا اور میں نے جا کے سلام کیا، السلام علیکم ایھا الطفل الصغیر، اے نو مولود تجھ پہ میرا سلام. تو کہنے لگے بے ساختہ انہوں نے فصیح عربی میں، فصیح زبان میں جیسے بڑے بات کرتے ہیں ایسے مجھے جواب سلام دیا، اور جواب سلام دے کر کہا کہ اے اسحاق، ایک ہفتے پہلے تمہارے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تم نے جو اس کا نام رکھا ہے وہ نام ہمیں اچھا نہیں لگتا، نام بدل دو. صلوات پڑھے محمد وآلہ. یہ ایک مثال ہے، ورنہ یہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، یہ وہاں سے جاننے والے ہیں. ہمارے لغاری صاحب نے دلیل دے دی، سامنے ہو تو ایسا ہو. حضرت عیسیٰ کی مثال تو معصوم کی مثال ہے نا، کہ گود میں بول رہے ہیں، گہوارے میں بول رہے ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بولتے تھے، مسلمان یہ مان لیتا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام جس کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ علی گہوارے میں بولتا تھا، مسلمان نہیں مانتا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. حضرت عیسیٰ تو پھر بھی نبی ہے نا، معصوم ہے نا. ایک اور مثال دے دوں جو گود میں بولا، جبکہ وہ نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، نہ معصوم ہے. زلیخا کی بہن کا بچہ، قرآن سورہ یوسف کے اندر اس بچے کا تذکرہ ہے جو ماں کی گود میں تھا اور حضرت یوسف کی عصمت پہ گواہی دے رہا. صلوات پڑھنے محمد وآلہ. جو کر لیا آپ نے، یہ وہاں سے سچ کر آتے ہیں، یہ وہاں سے سجا کر بھیجے جاتے ہیں. یہاں جب آتے ہیں تو ان کے وجود سے علم ٹپکتا ہے، چھڑتا ہے. یہ جہاں بیٹھ کر چلے جائیں نا وہ جگہ ہی نجف بن جاتی ہے. یہ جہاں بیٹھ کر چلے جائیں وہی مرکز علم بن جاتا ہے. ان کا جانا اس فضا کو عالم بنانا ہے. جی ایسا ہی ہے کہ وہ انسان ہے کہ جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا، اور یہ انسان اس انسان کے لیے رہنما ہے جو بنا ہے بعد میں مختلف معنوں سے. اب اس کی مرضی ہے یہ شاکر بنے، یہ مجمع شاکروں کا ہے نا، یعنی اس دروازے سے جڑنے والے. ضروری نہیں ہے کہ جو نہیں آئے وہ نہ ہو، مصروفیت کی وجہ جو نہیں آئے ان کی بات نہیں ہو رہی، یا جو نہیں جاتے میں خدا خاص دل آزاری نہیں کر رہا، مگر بات اتنی ہے کہ شاکر وہ ہے کہ جو سبیل کی معرفت رکھتا ہو. اور اللہ نے کہا انا ہدینا السبیل، ہم نے رستہ دکھا دیا، اما شاکر و اما کفور. شاکر بنو سبیل کو مان کر، یا کافر بنو سبیل کا انکار کر کے. اچھا، سبیل کو بھی سبیل اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ حیات بانٹنے کا ذریعہ ہے. اور مولا علی کو سبیل قرآن میں کہا گیا، اس سے مراد یہ ہے جس سے حیات ملتی ہو. مولا علی کو بھی قرآن میں سبیل کہا گیا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. کاش میں نے سبیل کی پیروی کی ہوتی اور فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اب فلاں سے مراد ہمارے دوست کہتے ہیں شیطان ہے، کہ وہ کافر محشر میں کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو بھائی ہمارے کہتے ہیں تفسیر کے اندر کہ اس سے مراد شیطان ہے. ہم کہتے ہیں شیطان ہے یا کوئی شیطان کا بھی باپ ہے؟ کوئی تو ہوگا نا. صلوات پڑھنا محمد وآلہ. کہہ رہا ہے کاش ہم نے فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا اور رسول اللہ کے ساتھ ہم نے سبیل کی پیروی کی ہوتی. ماں رسول سبیلا، ہم نے رسول کے ساتھ ایک سبیل کی بھی پیروی کی ہوتی. وہ رسول کے ساتھ سبیل کون ہے؟
اور تھوڑا سا ایک اور آیت اس آیت کے سہارے کے لیے پڑھ دیتا ہوں. فالذین آمنوا بہ وعذروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. وہ لوگ جو لوگ میرے نبی پر ایمان لائے، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نبی کے ساتھ آیا ہے. وہ نور کون ہے؟ نور کون ہے جو نبی کے ساتھ آیا ہے؟ وہ نور. اور اتباع کی بات ہو رہی ہے، اطاعت کی بات نہیں ہو رہی. اتباع اعمال میں ہوتی ہے، اطاعت قول میں ہوتی ہے. ایک ایسا وجود ہے، ایک ایسا نور ہے جو عمل کر کے دکھاتا ہے. اس لیے قرآن مراد نہیں ہے، اس سے مراد ایک وجود ہے جو عمل کرتا ہے. اس نور کی اتباع جو نبی کے ساتھ آیا ہے، وہ نور جو نبی کے ساتھ آئے، وہی تو ہے انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. نبی کے ساتھ اس نور کی اتباع کرنے والا کبھی بھی کفران نعمت کرنے والا نہیں بنے گا. بلائیے احباب کو، عزیزوں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو ذکر اہل بیت کی محافل مجالس میں. شاید ایک جملہ اس بچے پہ اثر کر جائے، شاید آپ کا بیٹھنا اور آپ کا ساتھ لانا اس پہ اثر کر جائے، اور پھر وہ اس گھڑے سے پانی پینے کے بعد اس کا ذائقہ بحال ہو جائے. امام زمانہ بلند تر صلوات. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. قادانے ذرات بلند تر صلوات. ان کا کمال ان کا صبر ہے. جب پوچھا گیا کہ اللہ نے اماموں کو امام کیوں بنایا ہے، تو جواب آیا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. ان ہستیوں کو اللہ نے امام اس لیے بنایا ہے کہ یہ صابر ہے. صابر مظلوم ہوتا ہے، مجبور نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ جو مظلوم ہو وہ مجبور بھی ہو، بلکہ جو ارادتاً صبر کر رہے ہوتے ہیں نا، طے شدہ صبر کر رہے ہوتے ہیں، وہ مجبور نہیں ہوتے. وہ مجبور نہیں ہوتے، وہ مظلوم ہوتے ہیں مگر مجبور نہیں ہوتے. میرے مولا حسین نے بی بی سکینہ کے پانی مانگنے پر ایک پتھر کو زمین سے ہٹایا تو تازہ چشمہ ابلنے لگا. 3 دن کی پیاسی بچی، عاشور کے دن یہ منظر بنا. 3 دن کی پیاسی بچی جب پانی کو دیکھے گی تو کیا ہوگا؟ قدم بڑھنے لگے تو آواز آئی بی بی پھر نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی، بی بی پھر ہدایت کا سامان نہیں ہوگا. قربان جائے اہل بیت کے بچوں پر. بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، مڑ کے بابا کو دیکھا، فرمایا بابا میں پیاسی رہوں گی. امام حسین نے وہ پتھر اپنی جگہ رکھ دیا، وہ بہتا ہوا پانی رک گیا. یہ مظلوم تھے، مجبور نہیں تھے. کربلا میں امام حسین نے عاشور کے دن آدھے دن تک جنگ کی ہے. اور جناب زینب فرماتی ہیں کہ ان آخر حسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باکر و باکیہ. میرے بھائی حسین نے کوفے کے ہر گھر میں جنازہ بھیجا ہے. اکیلے حسین نے اتنے دشمن مارے، اکیلے امام حسین نے اتنے دشمن مارے کہ ہر گھر میں بی بی فرماتی ہیں کہ میرے بھائی نے میت بھیجی ہے. اجرکم اللہ. اکیلے لڑ رہے تھے نا کربلا کے میدان میں، اور جب لڑ رہے تھے اور ایسا لڑ رہے تھے جیسے اکیلے علی لڑ رہے ہوں، اپنے بابا کے جوہر شجاعت دکھائے، فوجیں بھاگنے لگی،
सिपाही एक दूसरे से मदद मांगने लगे। अजीब रोग था इमाम हुसैन का, हर तरफ से इमाम हुसैन आते नजर आते थे। यजीदी लश्कर के सिपाही भागते थे जिस तरफ, वहां से सामने से हुसैन नजर आते थे। इमाम हुसैन से बच के दूसरी तरफ भागते थे तो सामने से इमाम हुसैन आते नजर आते थे। तो आवाजें दे रहे थे, बचाओ हमें, बचाओ, अलामान अलामान, कोई बचाए। और जब इमाम ने ये मंजर देखा ना तो खुद को घोड़े के पुष्प पे खड़ा कर दिया और फिर नहर की तरफ रुक करके कहा, अब्बास देखो अपने अकेले मौला की जंग, अब्बास अपने अकेले मौला की जंग देखो। और फरमाया, तुम कैसे जवाब दोगे, तुम्हारी तो गर्दन काट दी गई। फिर दोबारा जब हमले का जवाब दिया इमाम हुसैन ने, कुछ देर बाद फिर यही मंजर बना। कुछ देर के बाद फिर यही मंजर बना तो फिर घोड़े के पुष्प पे खड़े हो गए और गंज शहीदा, जहां लाशें लाला के रखे थे ना इमाम ने, गंज शहीदा की तरफ रुख करके कहा, ऐ मेरे शहसवारों, ऐ मेरे असहाब, आओ आकर अपने अकेले मौला की जंग देखो। अब कोई नहीं है जो मुझे आफरीन बोले, अब कोई नहीं है जो मुझे आफरीन बोले। इस कैफियत में इमाम हुसैन अकेले जंग लड़ रहे थे। एक मुसाफिर है जो 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद कूफे में आया है, गया हुआ था मक्का और मदीना के सफरों पर, उम्रे के सफर पर। कूफा जब दाखिल हुआ तो उसने देखा कि कूफे में कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही, कोई मर्द नजर नहीं आ रहा, कोई बाजार दुकान खुली नजर नहीं आ रही। अपने आप से कहने लगा, कूफे में कोई ताबून आ गया, कूफे के लोग कहाँ चले गए, कोई वबा आ गई, कोई बीमारी आ गई, कूफा छोड़ के सब चले गए, ये कहाँ चले गए, सन्नाटा क्यों है। सोचता हुआ घर में दाखिल हुआ तो बेटी ने इस्तकबाल किया। बेटी से पूछा, बेटा कूफे वाले कहाँ गए? क्या बाबा आप भी दोबारा से घोड़ा तैयार करें। एक फासले पर बयाबान है जिसे करबला कहते हैं, वहां एक बागी ने फरोज किया है और हाकिम का ऐलान यह है कि अगर बागी को मारने के लिए न गए तो फिर सजा दी जाएगी। बाबा कहीं मुखबरी ना हो जाए कि आप घर में ही थे। इसका नाम है अब्दुल्ला इब्न अफीफ अज़दी। ये कहता है कि मैंने पूछा बेटी से, बेटा उस बागी का नाम क्या है? तो कहा, बाबा बागी का नाम नहीं बताया जा रहा, बस इतना कहा जा रहा है कि सब जाओ बागी को मारने। बाबा आप भी चाहिए। वो कहता है, मुझे अपनी जान अपनी आबरू अजीज थी, मैंने दोबारा घोड़ा तैयार किया और मैं बैठ के रवाना होने लगा तो बेटी ने रुखसत करते हुए कहा, बाबा जंग पर जा रहे हैं ना, और जंगों में तो माले गनीमत भी मिलता है, माले गनीमत में अगर अकीक़ यमनी मिल जाए, यमनी पत्थर मिल जाए तो मेरे लिए लेता आइएगा। अब्दुल्ला कहता है, मैं कूफे से करबला रवाना हुआ और जब करबला पहुंचा तो आशूर का दिन था, असर का वक्त था। मैंने अजीब मंजर देखा, एक 56 साला बूढ़ा जख्मी है जिसका अमामा खोल के उसकी गर्दन में आ गया है, जिसके बदन पे बहुत जख्म लग चुके हैं, मगर उसका जलाल ऐसा है वो जहां घोड़ा मोड़ता है फौजें भागती हैं। मैंने एक भागते हुए सिपाही से पूछा, तुम एक आदमी से डरते क्यों हो? तुम तो हजारों की तादाद में हो, ये तो अकेला है। तो उसने भागते हुए कहा, इसके एक भाई का नाम अब्बास था, ये अकेले भी होते हैं तो लश्कर होते हैं। कहता है, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये है कौन, मगर मुझे इतना पता था कि ये मर जाएगा तो जंग खत्म हो जाएगी। इसके सारे जवान मार दिए हैं, अकेला रह गया है। तो कहता है, मैंने अपना घोड़ा उसके घोड़े के पीछे लगाया, तलवार निकालकर करीब पहुंचकर इरादा किया था कि मैं वार करूं। मैंने इरादा किया कि वार करूं तो उन्होंने मुड़ के मुझे देखा और कहा, अब्दुल्ला करीब आओ। कहता है, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मेरे नाम से मुझे जानता है? मैं घबरा के रुका तो उन्होंने हाथ से अंगूठी उतारी और कहा, ये अकीक़ यमनी है, अपनी बेटी को जाके देना और कहना मैं बागी नहीं हूं, मैं नबी का नवासा हुसैन हूं। अज्र कमल अल्लाह, अज्र कमल अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद है, अल्लाह आपको अज्र सवाब अता फरमाए। अब्दुल्ला मौला के कदमों में गिर गया, मौला आप हुसैन? फरमाया, अब्दुल्ला वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। कहने लगा, मौला मैं आपको तन्हा छोड़ के कैसे जाऊं? फरमाया, वापस चले जाओ, कुछ दिन बाद मेरी बहन ज़ैनब आएगी, उन्हें चादरें ला के दे देना, नबी ज़ादिया बेमकना चादर। अज्र कमल अल्लाह, अज्र कमल अल्लाह। रोने वालों, फिर ऐसा भी वक्त आया कि इमाम के सीने पे वो तीर मारा जिसके 3 फल थे, इमाम की कमर से निकलने लगा। वो तीर इमाम के बदन से पार होके कमर की तरफ आया। इमाम ने चाहा कि उसे बाहर निकाले, मगर वो बाहर नहीं आ रहा था। तो इमाम ने उसकी चोप को, उसकी डंडी को तोड़ा, मगर फिर घोड़े को आवाज देकर कहा, अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा। ए रहमान,
مجھے زمین کربلا پہ اتار دے۔ گھوڑے نے گھٹنے ٹیکے، امام زین سے زمین کی طرف آئے۔ رو رہے ہیں نا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے نا، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں۔ امام نے زین تو چھوڑ دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی، تو تیروں پر معلق بدن رہا، اور ادھر ذوالجناح امام حسین کے گرد چکر کاٹنے لگا، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ امام زمین کربلا پہ تھے، گھوڑا امام کی حفاظت کر رہا تھا، تو دور سے پسر ساتھ وہ قریب آ گیا تھا۔ امام جب گھوڑے سے گرے ہیں تو قریب آ کے دیکھ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، یعنی اپنے سپاہیوں کو بھیج رہا تھا کہ حسین کا سر کاٹ لو۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ گھوڑا چکر کاٹ رہا ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا، تو اس نے کہا گھوڑے کو پکڑ کر لاؤ، میں نے اپنے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے۔ عجیب مقتل کا صفحہ ہے، کہتا ہے کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، یہ نبی کی سواری ہے، اسے تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ ہمارا رونا ہی اس بات پر ہے، تجھے نبی کی سواری یاد رہی، تجھے نبی کا سوار یاد نہیں رہا، جو نبی کے دوش پر حسین بیٹھتا۔ سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، مگر ذوالجناح نے 80 سپاہیوں کو جو قریب آتا تھا انہیں مارتا تھا، 80 سپاہیوں کو زخمی کیا۔ جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا نا، تو پھر پسر ساتھ کی آواز آئی، چھوڑ دو اسے، پیچھے ہٹ جاؤ، دیکھو کرتا کیا ہے۔ جب گھوڑے نے دیکھا نا سپاہی پیچھے جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، تو گھوڑے نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اسے اندازہ ہوا حسین سے دور ہو گیا ہے، جہاں امام کو اتارا تھا نا وہاں سے دور ہو گیا ہے، تو دوڑا اسی طرف جہاں امام کو اتارا تھا، مگر اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی، امام کا سر کاٹا جا چکا تھا، امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو، آوازیں نکالنے لگا جیسے نوحے پڑھ رہا ہو، ماتم کرتا نوحے پڑھتا، یہ دوڑا ہے خیموں کی طرف۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ یہ مجلس جناب سکینہ کی شہادت کی مجلس ہے نا، ذوالجناح دوڑا ہے خیموں کی طرف۔ سنیں گے بیٹیوں والے لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ کے گھروں میں بیٹیاں ہیں نا، آپ کی بیٹیوں باپ سے بڑا پیار کرتی ہیں اور باپ بھی بیٹیوں سے بڑا لپٹتے ہیں۔ میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ہے ذوالجناح خیموں کے درمیان چکر کاٹ رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اور اسی خیمے پہ جا کے رکا جس میں سکینہ بی بی تھی، اور پیر مارنے لگا تو بی بی سکینہ کو آواز آئی کہ بابا کا گھوڑا آ گیا ہے، اور بی بی باہر آئی تو گھوڑا گردن جھکاتا چلا گیا۔ جناب سکینہ نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا، سنیں گے کیا کہا؟ بی بی نے کیا فرمایا؟ گھوڑے سے فرمایا، اے میرے بابا کے گھوڑے، یا جواد آبی حل سقیا ابی ام قتلا چانا، اے میرے بابا کے بابا وفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ ہو گئی مجلس، آوازیں بلند ہو گئی۔ چلیے میرے ساتھ، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ زندان شام میں دم گھٹنے سے شہید ہو گئی۔ ننھی سی بچی کا جنازہ زندان شام میں آوازیں دیتی رہی، بابا بابا۔ جب جناب سکینہ کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو دربار سے سر حسین بھیج دیا گیا، اور جب سر لا کے رکھا، جناب سکینہ نے بابا کا سر دیکھا تو اپنی گود میں لے لیا اور سر کو دیکھ کے فرمانے لگی، بابا آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ بابا آپ کے چہرے پہ یہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کی پیشانی پہ کس نے پتھر مارا ہے؟ پھر لبوں کا لب رکھ کے پیار کر کے کہا، بابا میرے گوشوارے چھین لیے ہیں، بابا مجھے تماچے مارتے ہیں، بابا مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بچی بابا بابا کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ بچی نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ دیا۔ امام سجاد آگے بڑھے، نبض پر ہاتھ رکھا، آواز دی، اماں زینب، اماں رب آپ کو سنبھالیے۔ آواز آئی، انا للہ و انا الیہ